نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله، اور آخرت میں شدید عذاب بھی ہے اور اللہ کی طرف سے بخشش بھی۔ عذاب کس کے لیے؟ جو صرف دنیا کے کھیل تماشوں کا ہو کے رہ گیا، اور مغفرت کس کے لیے؟ جس نے اللہ کے لیے اطاعت کا رویہ اختیار کیا، اللہ سے ڈر کر زندگی بسر کی۔ رضوان ان کس کے لیے؟ جس نے اللہ کو راضی کیا۔ اب ہم میں سے ہر ایک کو دیکھنا ہے کہ اس کا اپنا طریقہ کیا ہے، اس کا طرز عمل کیا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ دنیا کی رونق میں کھو گئے ہوں، صرف بننے سنورنے کا شوق ہی غالب ہو۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ اپنے آس پاس کے لوگوں سے آگے بڑھنے کا جنون چرایا ہوا ہو، صرف دوسروں پہ فخر جتانے کا ہی ایک شوق ہو۔ دولت، عزت اور مرتبے، مال اور اولاد کی کثرت کے لیے باہم جھگڑے ہو رہے ہوں۔ جو بھی اپنے آپ کو ان چیزوں میں ضائع کرے گا بالآخر نقصان اٹھائے گا۔ اللہ کی رضامندی اسی کے لیے ہو سکتی ہے جو دنیا کو بس اتنی اہمیت دے جس کی دنیا لائق ہے، اور اللہ کی ذات کو، اللہ کے دین کو، اس کی کتاب کو، آخرت کو اتنی اہمیت دے جتنی اہمیت اس کو دینی چاہیے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور نہیں دنیا کی زندگی مگر دھوکے کا سامان۔ یہاں کی ہر چیز عارضی ہے، ہر چیز ڈھل جاتی ہے، زوال پذیر ہے، کچھ بھی پائیدار نہیں۔ جیسے نباتات کی بہار عارضی ہے، خزاں عارضی ہے، اسی طرح انسان پہ گزرنے والے خوشحالی اور بدحالی کے دور عارضی ہیں، نعمتیں بھی عارضی ہیں، اور ہر وہ چیز جو بظاہر ہمیں کچھ نظر آتی ہے کچھ ہی عرصے بعد اپنا رنگ بدل دیتی۔ آسمان کو آپ دیکھیں، ایک وقت میں کسی رنگ کا نظر آئے گا، دوسرے وقت میں کسی اور رنگ کا نظر آئے گا۔ اگر ایک وقت کا اس کا رنگ آپ کو بہت اپنی طرف کھینچے تو یاد رکھے تھوڑی دیر کے بعد یہ رنگ بدل جائے گا اس کا۔ سبزے کا رنگ اپنی طرف متوجہ کرے تو یاد رکھیں کہ بڑی جلدی یہ بھی بدل جائے گا۔ اسی طرح باقی تمام چیزیں، اپنی شکل، اپنا حسن، جو ہر انسان کو اپنا آپ بہت عزیز ہوتا ہے اور بہت ہی اچھا لگتا ہے، یہ سب کچھ بھی بہت جلد اپنی رونق اور بہار کھو دینے والا ہوتا ہے، دھوکے کا سامان۔ لیکن دھوکا ہونے کے باوجود ہم کتنی بڑی سچائی اور حقیقت سمجھتے، اسی لیے تو چھوٹا سا نقصان ہو جائے تو بے حد غم کرتے ہیں، چھوٹی سی چیز مل جائے تو خوشی میں حد سے پار ہو جاتے ہیں۔ دنیا کی کسی بھی چیز کے نقصان پر غم کی شدت منانا کیا ظاہر کرتا ہے؟ کہ ہم نے اسی کو اصل سمجھ رکھا ہے، اسی کو حقیقت سمجھتے ہیں، ورنہ اگر ہمیں یقین ہوگا یہ بھی عارضی ہے اور جو کچھ فائدہ ملتا ہے وہ بھی عارضی ہے، وہ بھی جانے والا ہے، تو پھر زندگی محض ان غموں کا شکار ہو کے نہ رہ جائے، اس سے آگے بڑھ کے کچھ سوچیں۔ کسی کا واقعہ لکھا ہوا ہے، کئی سال باہر کسی ملک میں رہ کر ایک فیملی واپس آئی، نہایت سرشار زندگی کی بہت سی خواہشات اوپر تلے پوری ہو رہی تھیں۔ شوہر گھر، گاڑی، جائیداد خریدنے میں مصروف تھے اور بیگم گھر سجانے میں۔ کسی کا بھی فون آتا تو کہتی آج کل بہت مصروف ہوں، اتنی مشکلوں سے پیسہ کمایا ہے، اب ایسے ہی تھوڑی ضائع کر دیں گے۔ روزانہ بازار کو نکل جاتی ہوں، چیزوں کی میچنگ ہی نہیں ملتی، پردے، فرنیچر اور دوسری چیزیں پسند کرنا یہ کوئی آسان کام ہے؟ ایک دفعہ گھر سیٹ کر لینے دو، پھر تم لوگوں سے ملوں گی، بلکہ بڑی سی دعوت کروں گی۔ گھر پورا سج گیا، مگر اس سے پہلے کہ وہ لوگوں کو بلاتی، خالق کائنات نے انہیں واپس بلا لیا۔ اپنے پیچھے 2 بچے چھوڑ گئیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے اسی گھر کو سجانے بنانے والی کو اسی گھر سے نکال کر مٹی کے سپرد کر دیا گیا۔ لیکن بچوں کو تو ماں کی ضرورت تھی، لہٰذا بمشکل ہی 2 ماہ گزرے تھے کہ میاں صاحب نے دوسری شادی کر لی۔ یہ لکھتی ہیں کہ میں سوچتی ہوں اگر اس عورت کو معلوم ہوتا کہ یہ میری زندگی کے آخری چند مہینے ہیں تو کیا وہ
اسی طرح ان کو گزارتی؟ اگر اسے معلوم ہوتا کہ یہ دنیا خواہشات کی تکمیل کی جگہ نہیں ہے، محض کھیل ہے، کیا پھر بھی وہ میچنگ میں اتنے ہی دن ضائع کرتی؟ اور اگر اس کو معلوم ہوتا کہ یہ گھر وہ اپنی سوکن کے لیے سجا رہی ہے، تو کیا وہ پھر بھی اسے اتنا ہی سجاتی؟ اس طرح کی لاکھوں کہانیاں ہمارے ارد گرد بکھری پڑی ہیں، مگر وہ ہمیں اوروں کی کہانیاں لگتی ہیں، ہم ان میں سے خود کو ایکسکلوڈ کر لیتے ہیں۔ ہم کتنے عقل مند ہیں کہ ہم دنیا میں کوئی ایسا پلاٹ نہیں خریدتے جس کی قیمت کے گرنے کا ڈر ہو، جس پر پانی گزرنے کا خطرہ ہو، یا کسی اور کے قبضے کا ڈر ہو، مگر اس ریزہ ریزہ ہونے والے سیارے، جس کے سمندروں کا ابل پڑنا یقینی ہے، جس کے پہاڑوں تک کا خاک بن کر اڑنا یقینی ہے، ساری خوبصورتیوں اور سجاوٹوں سمیت ان عمارتوں کا گر کر چٹیل میدان بن جانا یقینی ہے، مگر ہم اس کو یوں سجاتے ہیں گویا یہاں ہمیشہ رہنا ہے، ان عمارتوں اور جائیدادوں پر یوں اتراتے ہیں جیسے ہم ہی اس کے اصل وارث ہوں، ان پر یوں شب و روز گزارتے ہیں جیسے یہ ضرورت نہیں منزل ہوں، حالانکہ اس دنیا کو بنانے والا خود کہہ رہا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ دنیا کی زندگی دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں۔ دنیا ایک ضرورت ہے، اس کو احسن طریقے سے پورا کرنا اچھا ہے، لیکن صرف اسی کو منزل اور مقصد بنا لینا اور اپنی ساری قابلیتیں، ساری کوششیں، سارا مال، سارا وقت اور سب کے حقوق بھلا کر اس میں ایسے محو ہو جانا کہ گویا ہمیشہ یہاں رہنا ہے، یہی وہ اصل دھوکہ ہے جس کا ہم لوگ شکار ہیں۔ انہی مصروفیات میں سے ہمارے پاس وقت نہیں نکلتا کہ کچھ وقت ہم اپنے رب کو اور رب کے کچھ بندوں کے لیے، ان کی خدمت کے لیے نکال سکیں۔ حقیقت یہی ہے کہ اگر ہمیں اپنا انجام یاد ہو تو ہم یہ زندگی زیادہ بہتر کاموں میں گزار سکیں۔ پھر فرمایا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها کعرض السماء والارض، دوڑو اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان و زمین جیسی ہے۔ سابقوا، دوڑو، جلدی کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحت، جوانی، عمر، طاقت، کسی چیز کا کچھ بھروسہ نہیں۔ نیکی کا کوئی بھی موقع جو سامنے آئے تو اس میں سستی اور ٹال مٹول نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ یہ موقع دوبارہ نہ آئے پھر کبھی۔ کوئی بیماری، کوئی عذر آ کر تمہیں کسی کام کے قابل نہ چھوڑے، اس لیے جو موقع ملا ہے اس میں کچھ کر لو، مسابقت کرو، اور صرف خود دوڑو نہیں، آس پاس بھی دیکھو کہ ہم سے نیکی میں آگے کون ہے، اس سے آگے جانے کی فکر کرو۔ سابقوا باب مفعلہ ہے نا، مقابلے پہ دوڑنے کے لیے بھی آتا ہے، صرف دوڑنے کے لیے نہیں، کیونکہ ایک انسان تنہا دوڑتا ہے تو اس دوڑ میں کوئی ایکسائٹمنٹ نہیں ہوتی، لیکن جب کسی کے ساتھ مل کے مقابلے پہ دوڑتا ہے تو اس میں زیادہ ایفرٹ لگاتا ہے کہ میں دوسرے سے آگے نکل جاؤں۔ یعنی اکیلے میں دوڑنا پڑے تو وہ دوڑ کچھ دوڑ نہیں ہوتی، لیکن جب آپ دوسروں سے آگے نکلنے کے لیے دوڑیں کہ اچھا وہ یہاں تک نیکی میں پہنچ گیا اور میں ابھی یہیں کھڑا ہوں دنیا کے بس زیب و زینت میں۔ جیسے ایک صحابی احد کے دن آتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ اگر میں شہید ہو جاؤں تو کیا ملے گا؟ فرمایا جنت، کھجوریں کھا رہے ہیں، ہاتھ سے کھجوریں بھی پھینک دیتے ہیں کہ کھانے میں اتنی دیر لگے گی، دوڑو، شہید ہونے کا موقع ہے، کود پڑو، جنت میں پہنچو۔ یعنی جب یقین ہو جائے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا تو پھر اس کام میں اپنا سرمایہ لگانے میں انسان کو کچھ بھی کوفت نہیں ہوتی، کچھ بھی دیر نہیں لگتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی نصیحتوں میں فرمایا کہ تم مسجد میں سب سے پہلے جانے والے اور سب سے آخر میں نکلنے والے بنو۔ اب یہ مرد حضرات کے لیے ہے، لیکن ہم خواتین بھی جب نیکی کے کام میں کہیں شریک ہوتے ہیں تو اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ کتنا وقت پہ آتے ہیں۔ تو آگے نکلنے والے کون ہیں؟ کمپیٹ کرنے والے کون ہیں؟ کمپٹیشن میں جانے والے کون ہیں؟ جو نیکی کے کام میں عبادت کے لیے سب سے پہلے جانے والے اور سب سے بعد میں نکلنے والے۔
حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ جہاد کی صفوں میں سے پہلی صف میں رہنے کے لیے بڑھو، یعنی کام چوروں کی طرح پیچھے نہ رہو کہ اچھا دوسرے آگے چلے جائیں، وہ تو مر جائیں گے تو ہم ذرا بچ جائیں. بچ کے بھی تو مرنا ہی ہے نا، تو آگے جاؤ گے اور اگر شہادت نصیب ہو گئی تو اس سے بڑی سعادت کیا ہے. حضرت انس فرماتے ہیں کہ جماعت کی نماز میں پہلی تکبیر میں حاضر رہنے کی کوشش کرو، یہ ہے سابقو، یعنی پیچھے رہنے والے نہیں، آگے بڑھنے والے. آگے بڑھو الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی بخشش پانے کے لیے، وجنت، اور جنت پانے کے لیے. یعنی دنیا سے اتنی محبت ہے کہ جنت کی طرف دیکھنے کا بھی وقت نہیں، شوق ہی نہیں، موقع ہی نہیں، اس کے لیے دوڑنے کی بھی کوئی خواہش نہیں، اتنے بے ذوق ہو. یعنی یہ بد ذوقی کی علامت ہے نا کہ حقیر چیز کے ساتھ چمٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں، خوبصورت ترین چیز، اعلیٰ ترین چیز دکھائی جا رہی ہے اور اس کے لیے آگے نہیں بڑھتے، سستی کے مارے بوجھل قدم اٹھاتے ہیں. دوڑو اپنے رب کی بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف. ارضھا کا ارض السماء والارض، جس کا عرض آسمان و زمین کے عرض کی طرح ہے، جس کی وسعت، جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے. اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، وہ تیار کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور اس کے رسولوں پہ ایمان لاتے ہیں. ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے. یؤتیہ من یشاء، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے. کیا دل میں حسرت نہیں آتی، خیال نہیں آتا کہ اللہ تو اوروں کو دے گا ہمیں نہیں دے گا؟ لیکن ہمارے اندر بھی تو لینے کی کوئی طلب ہو نا. ہماری خوش قسمتی تو اسی وقت جاگے گی کہ جب ہم شو کریں گے کہ ہمیں یہ سب کچھ چاہیے، ہم دلچسپی ظاہر کریں گے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے. وہ جس پہ چاہتا ہے اپنا فضل کرتا ہے، اور جسے وہ اپنے فضل سے نوازنا چاہے اس سے کوئی روک نہیں سکتا. اس کے ہاں بخل کا تصور ہی نہیں. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، نہیں پہنچتی کوئی مصیبت زمین میں اور نہ تمہارے اپنے نفسوں کے اندر، الا فی کتاب، مگر ایک کتاب میں ہے، من قبل ان نبرأہا، اس سے پہلے کہ ہم اس کو پیدا کریں. ان ذلک علی اللہ یسیر، بے شک یہ بات اللہ پر بہت آسان ہے. کوئی مصیبت ایسی نہیں فی الارض، زمین میں، جیسے قحط، سیلاب اور دیگر آفتیں وغیرہ، ولا فی انفسکم، اور نہ تمہارے اپنے نفسوں میں، جیسے بیماریاں، تھکاوٹ، تنگ دستی وغیرہ، کوئی زخم، چوٹ، کوئی بھی جو دکھ تکلیف آتی ہے اپنے نفس میں یا زمین پر، جیسے زمین پہ زلزلے، تجارت میں گھاٹا، مال و دولت کا ضائع ہونا، پھر اسی طرح اپنے عزیز و رشتہ داروں کا فوت ہو جانا. فرمائے جتنے بھی نقصان ہوتے ہیں تمہارے، ان سب کی حقیقت کیا ہے؟ الا فی کتاب، مگر ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے. ایک کتاب میں یہ سب کچھ پہلے سے ہی لکھا ہوا ہے کہ ایسا ہونا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں مکتوب، لکھا ہوا ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی تخلیق سے 50,000 سال قبل ہی ساری تقدیریں لکھ دی تھی. مراد یہ ہے کہ جو کوئی مصیبت تم کو زمین یا اپنی جانوں میں پہنچتی ہے وہ سب ہم نے لوح محفوظ میں مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے ہی لکھ دی تھی. یعنی ہمیں علم تھا کہ یہ سب ہوگا. من قبل ان نبرأہا، اس سے پہلے کہ ہم کسی چیز کو پیدا کریں. نبرہ کا لفظ باری سے، اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے نا البارے، ایجاد اور اختراع کرنا، کسی چیز کو عدم سے وجود میں لانا. ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ سب کچھ اللہ کے لیے مشکل نہیں، بہت آسان ہے. جیسے پیچھے سورۃ القمر میں آتا ہے وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر، کہ ہمارا حکم بس ایک آنکھ جھپکنے کے برابر ہے. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم، تاکہ تم نہ غم کرو اس پر جو تمہارے ہاتھ سے چلا گیا. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ پچھلی آیات میں دنیا کی محبت کا ذکر تھا کہ انسان کس طرح دنیا میں مشغول اور محو ہوتا ہے، اور یہاں دنیا کے جانے پر، یعنی کچھ زندگی انسان کی دنیا کے حصول پہ گزر جاتی ہے اور کچھ زندگی ان چیزوں کے جانے کے غم میں گزر جاتی، اور یوں کام تمام ہو جاتا ہے. یعنی کچھ ہماری انرجی کس پہ لگتی ہے کہ دنیا حاصل ہو اور کٹھی ہو جائے اور مل جائے، اور پھر ملنے کے بعد اگر کوئی چیز کھونے لگتی ہے تو باقی ہم اس کی حسرتوں میں اور افسوس کر کر کے گزار دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سب کچھ تو ہونا ہے، مکتوب ہے. ان ذالک علی اللہ یسیر، اللہ کے لیے ایسا کرنا کچھ مشکل نہیں. لیکن تمہیں اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ غم اور دکھ دنیا کی زندگی کا حصہ ہے. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم، تاکہ تم غم نہ کرو ان چیزوں پر جو تمہارے ہاتھ سے چلی گئیں. یعنی دنیا کے جانے پر بھی غم نہیں ہونا چاہیے، دنیا کے نقصان پر
اتنا پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ انسان اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہی بھول جائے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک بچہ فوت ہو گیا، باقی سب زندہ سلامت خیریت سے، ان کو دیکھنے کی کوئی خوشی نہیں، بس ایک کے جانے کا غم ایسا ہے کہ جو نعمتیں ہیں ان کا شکر ادا کرنے کا بھی وقت نہیں ملتا، اس کا بھی خیال نہیں آتا. جب شکر ہی نہیں، جب آپ کے اندر ہمت ہی نہیں، طاقت ہی نہیں، آپ عبادت کہاں کی کریں گے؟ آپ کوئی نیکی کا کام کیسے کریں گے؟ آپ تو اپنے آپ کو روک لگا کے بیٹھ گئے. جو نقصان ہو گیا اسے ہونا تھا، یہ سب کچھ اللہ کو پتا تھا. اور دنیا میں چونکہ صرف فائدے نہیں ہونے، نقصان بھی ہونے ہیں. صرف مال کا ملنا نہیں، جانا بھی ہے اس میں، اور بعض اوقات بلا وجہ ضائع ہونا ہے جس کی تمہارے پاس کوئی توجیہ نہ ہو، کوئی وجہ نہ تم کو پتا چلے. تو ایسے سب موقعوں پر انسان اللہ کا فیصلہ سمجھ کے قبول کر کے آگے بڑھ جائے، کیونکہ یہ بھی امتحان ہے نا. دراصل کس بات کا امتحان ہے کہ کوئی شخص دنیا کی محبت میں کس درجے کا مبتلا ہے، یعنی کس درجے کی محبت ہمارے اندر دنیا کی رچی بسی ہوئی ہے. جتنی زیادہ ہوتی ہے اتنا اس کے کھونے کا غم بھی پھر زیادہ ہوتا ہے. اور جب دنیا کے جانے پر ہم صبر کر لیتے ہیں، اللہ کی رضا اور اللہ کا فیصلہ سمجھ کے قبول کر لیتے ہیں، اور پھر نیکی کے کاموں میں لگ جت جاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا ہمارے نزدیک کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے. اس کا ملنا بھی آزمائش تھا، اس کا جانا بھی آزمائش، بس امتحان تھا. آنا آزمائش تھا تو جانا بھی آزمائش ہے، اس کا فیصلہ ہے، اور یہ ہو کر رہنا تھا، ہو گیا. لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، دنیا کے جانے پہ تاکہ تم غم نہ کرتے رہو. وَلَا تَفْرَحُوا، اور نہ تم خوشیاں مناؤ. کس سے؟ بِمَا آتَاكُمْ، اس پر جو تم کو دیا. یہاں حزن اور فرح دونوں سے روکا گیا ہے، یعنی ایسا غم اور ایسی خوشی جو انسان کو عمل سے عاری کر دے، اللہ کے شکر سے دور کر دے، اللہ کے فضل اور احسان سے بے نیاز کر دے، یعنی اسے محسوس نہ کرے انسان. یہ دونوں چیزیں ممنوع ہیں. واللہ لا يحب، اور اللہ پسند نہیں کرتا کس کو؟ کل مختال فخور، ہر خود پسند فخر کرنے والے کو. الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، الذین یبخلون، وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، ویأمرون الناس بالبخل، اور لوگوں کو بخل کا حکم دیتے ہیں. یعنی اللہ کو ایسے لوگ پسند نہیں جو دولت ملنے پر فخر کا شکار ہو جائیں، تکبر کا شکار ہو جائیں، آپے سے باہر ہو جائیں، انسانوں کو حقیر سمجھنے لگیں، مزید مال جمع کرنے کی ہوس ان کے اندر بڑھتی چلی جائے، اور کسی کو کچھ بھی دینا نہ چاہیں. ایسے لوگوں سے اللہ کو محبت نہیں. جب محبت نہیں تو مطلب کیا ہے؟ پھر نفرت ہے. اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ پسند ہی نہیں کہ جو خود پسند ہوتے ہیں. اور ان کی علامت کیا ہوتی ہے؟ الذین یبخلون، جو بخل کرتے ہیں، مال بس اپنے تک کھینچ کے رکھتے ہیں، ہر فائدہ ہر نعمت اپنی ذات کے لیے پسند کرتے ہیں. کیونکہ اس صورت میں آپ بار بار دیکھ رہے ہیں، ایک طرف خرچ کرنے کی بات ہے، صدقہ اور خیرات کی، قرض حسنہ دینے کی، انفاق فی سبیل اللہ کی، اور دوسری طرف بخل کی مذمت کی جا رہی ہے، اور دنیا کے نقصان پہ حد سے زیادہ غم کرنے کی مذمت کی جا رہی ہے. تو وہ لوگ اللہ کو پسند نہیں جو بخل کرتے ہیں. وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، اور لوگوں کو بھی بخل کرنے کے لیے کہتے ہیں، لوگوں سے بھی کہتے ہیں کہ تم بھی کچھ خرچ نہ کرو. وَمَن يَتَوَلَّ، اور جو کوئی منہ موڑے، یعنی انفاق فی سبیل اللہ سے، اللہ کی اطاعت سے. فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، تو بے شک اللہ وہ بے نیاز ہے، تعریف والا ہے. اللہ کو پرواہ نہیں، ضرورت نہیں کہ کون اس کی راہ میں کیا خرچ کرتا ہے. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، البتہ تحقیق ہم نے اپنے رسول کھلی نشانیوں کے ساتھ بھیجے، یعنی واضح دلائل کے ساتھ. وانزلنا معهم الکتاب والمیزان، اور ہم نے نازل کی ان کے ساتھ کتاب اور میزان. یہاں پر کتاب سے مراد تو کتاب الہی ہے جس میں احکامات الہی ہوتے ہیں، اور میزان سے مراد انصاف ہے، یعنی پیغمبروں کے ساتھ کتاب اتار کے ہم نے ان کو انصاف کا حکم دیا، یا وہ احکامات دیے جو دنیا میں نظام عدل قائم کریں، دنیا میں انصاف قائم کریں، یا جن سے انصاف قائم کیا جائے. کیونکہ میزان جو ہے یہ آلہ بھی ہے جس سے کسی چیز کا وزن کیا جاتا ہے، جس کو ہم ترازو کے معنوں میں بولتے ہیں. اور اسی طرح نہ صرف یہ کہ میزان ترازو، بلکہ کوئی بھی پیمائش کا آلہ، کیونکہ روشنی کو ناپنے کا آلہ اور ہے، ہوا کو اور، آواز کو ناپنے کا اور، حرارت کو ناپنے کا اور،
تو اس میں سارے میزان آ جاتے ہیں. لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ کو دنیا میں انسانوں کے درمیان انصاف پسند ہے. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور ہم نے لوہا اتارا جس میں سخت زور ہے، بڑی قوت ہے، اور لوگوں کے لیے بہت سے فائدے بھی ہیں. یعنی صرف کتاب ہی نہیں اتاری، میزان ہی نہیں اتارا، بلکہ انصاف پر قائم رہنے کی تلقین کی، اور جو انصاف نہ کرے، ظلم و زیادتی کرے، ان کی اصلاح کے لیے پھر لوہا بھی اتارا. اشارہ ہے اس اسلحے کی طرف کہ جو سرکش لوگوں کی مرمت اور اصلاح کے لیے تیار کیا جاتا ہے، یعنی جو لوہے سے بنتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے صرف کتاب ہی نہیں اتاری، میزان بھی اتارا، عدل و انصاف کا حکم دیا، لوگوں کو اس پہ قائم رہنے کے لیے کہا، لیکن انسانی خواہشات ہمیشہ اعتدال کی راہ سے انسان کو دور کرتی ہیں، دوسروں کے حق پہ ڈاکہ ڈالتی ہیں. تو جو شخص ایسا کرے اور اللہ کے حکم کی حرمت نہ جانے، اللہ کے حکم کو پامال کرے، پھر اس کو سزا دینے کے لیے اللہ نے لوہا بھی اتارا ہے جس میں بہت سے فائدے بھی ہیں. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، تاکہ جان لے اللہ، مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، کہ کون اس کی اور اس کے رسولوں کی غائبانہ طور پر مدد کرتا ہے، یعنی کون ان کو بغیر دیکھے ایمان لاتا ہے اور کون ان کی مدد کرتا ہے. اور یہ یاد رکھیں اللہ کو مدد کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو خود بہت قوت والا زبردست ہے. ان اللہ قوی عزیز، لیکن اصل میں تو تمہارا امتحان ہے کہ تم کس طرح اللہ کی دی ہوئی قوتوں کو استعمال کرتے ہو اور کس قدر اس کے احکامات پر عمل کرتے ہو. یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں آیت میں آیا ہے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے لوہا اتارا ہے. تو وہ کہاں سے آیا ہے، کیا ہوا ہے، جدید تحقیق اس کے بارے میں کیا کہتی. اب دیکھیے کہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے ان هو الا ذکر للعالمین وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِینٍ، کہ یہ تو تمام جہان والوں کے لیے سراسر نصیحت ہے، یعنی قرآن. یقیناً تم اس کی حقیقت کو کچھ ہی وقت کے بعد جان لو گے. یعنی جو باتیں اس کتاب کے اندر بتائی گئی ہیں ان پر ایمان لے آؤ، ورنہ حقیقت تو تمہیں دنیا میں بھی پتہ چل جائے گی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری باتیں جو کئی سو سال تک ان کے بارے میں کوئی واضح بات نہیں کی جا سکتی تھی، آج ہم پر ان کے حقائق کھل رہے ہیں. انہی میں سے لوہا ہے. اس کے بارے میں پروفیسر آرمسٹرانگ جو ایک نامور سائنسدان ہیں، ناسا میں کام کرتے ہیں، ان سے جب پوچھا گیا کہ لوہا کیسے بنا تو انہوں نے بتایا کہ حال ہی میں سائنسدانوں کو اس کی بناوٹ کے بارے میں کچھ حقائق معلوم ہوئے ہیں. انہوں نے بتایا کہ قدیم نظام شمسی کی توانائی غیر مرکب یا بنیادی لوہا بنانے کے لیے ناکافی تھی. یعنی ابتدا میں جب زمین وجود میں آئی ہے تو اس کے اندر جتنی بھی حرارت تھی وہ حرارت کافی نہیں تھی لوہے کی پروڈکشن کے لیے، لوہے کی تیاری کے لیے. اس قوت کا اندازہ کرتے ہوئے جو لوہے کا ایک ذرہ بنانے کے لیے درکار تھی، یعنی جب سائنسدانوں نے اس بات پہ غور کیا کہ لوہے کا ایک ذرہ بنانے کے لیے کتنی زیادہ ہیٹ چاہیے، تو انہیں پتا چلا کہ یہ ہیٹ تو اس سیارے کے اندر ہے ہی نہیں، یہاں تو بن ہی نہیں سکتا. پھر پتا چلا کہ یہ قوت پورے نظام شمسی کی قوت سے 4 گنا زیادہ ہے. ہمارا جو سولر سسٹم ہے اس کے اندر جتنی بھی انرجی پائی جاتی ہے اس سے 4 ٹائم زیادہ انرجی چاہیے لوہا بنانے کے لیے. تو دوسرے لفظوں میں دنیا، چاند، مارس یا کسی بھی اور سیارے کی توانائی لوہے کی ایک ذرے کی تخلیق کے لیے کافی نہیں، کیونکہ لوہا وہاں بنتا ہے جہاں درجہ حرارت کئی سو ملین ڈگری تک پہنچ جاتا ہے، اور وہ اس سولر سسٹم میں کہیں بھی نہیں. تو پورے نظام شمسی کی توانائی بھی کافی نہیں تھی. تو اس پر سائنسدانوں کا خیال یہ ہے کہ لوہا ایک غیر مادی چیز ہے جو اس دنیا میں بھیجی گئی ہے، یہاں نہیں بنی، اس پلانٹ پہ، آؤٹ آف دس پلانٹ آئی ہے. قرآن میں اس کے لیے لفظ آتا ہے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے لوہا اتارا ہے. انزلہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اوپر سے نیچے آنا، جیسے بارش اتارنے کی بات ہے. تب بارش بہنے کے لیے تو نہیں آتا، بارش اترتی ہے نا، اوپر سے نیچے قطرے گرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور پھر فیہ بأس شدید، اس میں بڑا سخت زور ہے. ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے بہت سے فائدے ہیں. تو یہ بات محض میٹافوریکلی نہیں کہی گئی کہ وہ انزلنا الحدید، اس کے اندر ایک بہت بڑی حقیقت ہے. اور یہ بھی گمان کیا جاتا ہے
کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خلا میں جو سیارے پھٹ کے ٹکڑے ان کے گرے شہاب ثاقب کی شکل میں، وہ پھر زمین تک آئے اور زمین میں پیوست ہوئے، لیکن حقیقت اللہ ہی جانتا ہے۔ بہرحال یہ بات اب مان لی گئی ہے کہ لوہا اس زمین کی پیداوار میں سے نہیں ہے۔ اچھا، شہاب ثاقب مجھے خود دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے نیو یارک کے ایک میوزیم میں، اس کا ایک ٹکڑا، تو اس کو ہاتھ لگا کے دیکھا تو بالکل لوہے کی طرح لگ رہا تھا۔ یعنی اگر اب بھی کچھ ٹکڑے زمین پہ گر سکتے ہیں لوہے سے ملتے جلتے، تو جب اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں زمین بنائی تھی، سورۃ حامیم سجدہ میں آپ نے پڑھا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا، اس کی قوتیں اس میں مقدر کی ڈالیں، تو اس وقت بھی یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے ڈالنا اور اتار کے اوپر سے لا کے رکھنا کیا مشکل ہے؟ جو بارش اتار سکتا ہے وہ انسان کے آنے سے پہلے لوہا بھی یہاں ڈال سکتا ہے۔ بہرحال یہ لفظ قابل غور ہے، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے لوہا اتارا ہے، فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، اس میں سخت زور ہے، بڑی قوت ہے۔ لوہے سے ہی سارے جنگی ہتھیار بنتے ہیں، جیسے تلوار، تیر، بندوق، توپیں، جنگی جہاز، آبدوزیں، راکٹ، ٹینک۔ خود انسانی جسم کے اندر بھی فیرس موجود ہے جو آئرن کی لیکوڈ فارم ہے، انسانی قوت کے لیے ضروری ہے۔ جب وہ کم ہو جائے تو انسان کی طاقت کم ہو جاتی ہے۔ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور اس میں عام لوگوں کے لیے بھی بڑے فائدے ہیں۔ اب دیکھیں کہ زندگی میں کتنی ہی چیزیں ہیں جو آپ روز استعمال کرتے ہیں جس کی بنیاد لوہے پر ہے۔ اب تو عمارتوں کی تعمیر میں، گھریلو استعمال کی بے شمار چیزوں میں، مشینوں میں پہلے سے بھی زیادہ لوہا استعمال ہو رہا ہے۔ چھریاں، چاقو، کینچی، ہتھوڑے، سوئی، بے شمار چیزیں، یعنی آپ کو لباس نہیں سل سکتا اگر لوہا نہ ہو۔ خون میں جو ہیموگلوبن ہے اور اس کے اندر جو ذرات ہیں سرخ، وہ دراصل آئرن ہی کی وجہ سے اس میں سرخ رنگ آتا ہے۔ ریڈ سیلز کے بریک ڈاؤن سے بہت سی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، سب انسانوں کے لیے فائدے ہیں اس میں۔ اب غور کیجئے کہ آپ کے ہاتھ میں جو چیز ہے، آپ کے سامنے جو رکھی ہوئی ہیں چیزیں، جو فرنیچر بنتا ہے، سب میں جو لوہے کی کیلیں لگتی ہیں، کوئی چیز ایسی نہیں کہ جہاں لوہے کا استعمال نہ ہو۔ لوہا جو ہے ایک طاقت کی علامت ہے نا۔ آج جتنی بھی مادی ترقی ہوئی ہے لوہے کے بل پہ ہوئی، قوت کی علامت ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ انعام کے بارے میں بھی آتا ہے، انزلنا، ہم نے اتارے ہیں۔ میں رات ایسی سوچ رہی تھی کہ ان کے لیے بھی اتارنے کا لفظ آتا ہے۔ گائے بھینسیں آسمان سے گرتی تو نظر نہیں آتی، تو اتارنے کا کیا مطلب ہے؟ ٹھیک، تو میرے ذہن میں ایک دم یہ بات اللہ تعالیٰ نے ڈالی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تھا؟ اتارا تھا نا۔ زمین سے تو نہیں نکلے نا آدم علیہ السلام، پھر ان کی نسل یہاں سے آگے چلی، لیکن اتارا تھا۔ تو اسی طرح ہو سکتا ہے کہ باقی جاندار بھی اللہ نے اتارے ہوں، اور پھر اس کے بعد ان کی نسلوں کا سلسلہ چل پڑا۔ یہ بات کیوں آپ کو دہرانا اور بتانا مقصود تھی؟ کیونکہ اس آیت کو مس کوٹ کیا جاتا ہے نزول عیسیٰ علیہ السلام پر۔ آپ کو پتا ہے یہ بات؟ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے، آپ کو معلوم ہے کچھ لوگ نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں نہیں، یہ سمبولک ہے، میٹافوریکل بات ہوئی ہے، اوپر سے نہیں آئیں گے، بلکہ کیا ہوگا، ان کی شکل کا کوئی اور آدمی پیدا ہو جائے گا جو ان کے خیال میں مرزا غلام احمد ہے، اس کو مسیح مسیح کہتے ہیں وہ۔ اور اس کے لیے قرآن پاک کی یہ آیتیں کوٹ کرتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے لوہا اتارا اور ہم نے یہ انعام اتارے، تو کیا یہ سب کچھ آپ کو اوپر سے آتا نظر آتا ہے؟ یہ بھی تو زمین سے نکلا ہے۔ لہذا یہاں سے وہ شک ڈالتے ہیں کہ یہ اگر زمین سے نکلا ہے تو عیسیٰ علیہ السلام تو فوت ہو چکے ہیں، انہیں اوپر سے نہیں آنا دوبارہ، وہ بھی عام طریقے پر ایک انسان پیدا ہوگا جس کے اندر عیسیٰ علیہ السلام جیسی کوالٹیز ہوں گی اور وہ نبی ہوگا۔ یہاں سے عقیدے کا ایک بگاڑ شروع ہوتا ہے۔ اس لیے بہت سے بھولے بھالے لوگ پھر ایسی باتوں کے جھانسے میں آ جاتے ہیں اور عقیدہ خراب کر بیٹھتے ہیں، اور جب عقیدہ خراب ہو جائے تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب بیکار ہے، کوئی چیز قبول نہیں ہوتی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔